دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جناب علی، یہ ہے کہ یہ جو کورٹ روم ہے یہ بہت کراؤڈڈ تھا، جیم پیک تھا. تمہیں پتہ ہے برطانیہ لندن میں کس کے پاس بھائی وقت ہوتا ہے کہ وہ جائے. وہاں پہ خود ہی یمائمہ خان پہنچ گئیں، ایک فلم ڈائریکٹر ہیں بڑے مشہور وہ پہنچ گئے، ایک جرنلسٹ ہیں بڑے مشہور جان پنگر صاحب وہ بھی پہنچ گئے. انہوں نے کہا جی ہم ضمانتیں دیتے ہیں. ایک صاحب پھر ایسے بھی تھے جنہوں نے صرف اپنا پی او باکس بتایا اور کہا 60,000 پاؤنڈ کی میں شورٹی دینے کو چاہ رہا ہوں. یہ کہ بھئی وہ جیسے تم اس سے خوش ہو، جیسے تم نے مجبور کیا کہ نہیں اسی پہ پروگرام کریں، اسی پہ پروگرام کریں. ہمیں تھوڑا سا ایڈیٹنگ کے بعد 30-40 سال کے بعد ہمیں پتہ چلتی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس کی جو ریکارڈ سامنے آتا، اور اس ہمیں وقت کم از کم میں تو 30 زندہ سال نہ کے بعد ہوتا. وہی ہے نا، وہ جو قوم آج تازہ چسکا ہے، تو جو پہلے کا پتہ چلا تھا اس کا تم نے کیا کر لیا بھیا. پوری ایک کتاب لکھی گئی تھی 80 کی دہائی میں، تو وہ کر ہم تو اس وقت کر رہے ہیں نا، ہم بیری بیڑے کا انتظار کر رہے تھے. رویداد خان صاحب نے بھی کتاب لکھی. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ امریکہ سے خدا کی پناہ. اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ ایران میں جب ایمبیسی پہ قبضہ ہوا، ٹھیک ہے، امریکن ایمبیسی میں، تو عائشہ اعجاز خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہے، لندن سے ہیں، یہ لائر بھی ہیں بڑی اور یہ لکھتی بھی ہیں. آج انہوں نے وکی لیک سے متعلقہ آرٹیکل بھی لکھا. السلام علیکم جی عائشہ جی. السلام علیکم نصر صاحب. اچھا دیکھیے، وہ مقدمہ جانے عدالت جانے، بٹ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ کیا آپ بھی ہمارے بہت سارے پاکستانیوں کی طرح یہ محسوس کر رہی ہیں کہ رگڑا دینے کا ایک طریقہ نکالا گیا، یا کہ اس طرح کا مدعا تو ہوگا نا بھیا کہیں؟ چونکہ آپ لائر ہیں اس لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں. نصر صاحب اگر آپ چاہیں تو پہلے ہم قانونی حوالے سے بات کر لیں، اس کے بعد جی ہاں، وہ ذرا تھوڑا سا ہمارے لوگوں کی وضاحت کے لیے. جی اچھا، تو ایسا ہے کہ آج جو عدالت میں انہیں جولین اسانج کو بلایا گیا تو 3 باتیں عدالت میں تھیں جو موٹی موٹی میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ اسٹیبلش کرنا تھا آئیڈینٹی کہ جو جولین اسانج جو پیش ہوئے ہیں عدالت میں، کیا یہ وہی جولین اسانج ہیں جو وکی لیکس کے فاؤنڈر ہیں. کیونکہ وہ زیادہ پبلک اپیرنسز نہیں کرتے تو یہ آئیڈینٹی اسٹیبلش کرنی امپورٹنٹ تھی. یعنی شناختی پریڈ میں وہ پتہ لگ گیا یہ وہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو دوسری بات تھی کہ کیا وہ رضامند ہیں کہ وہ سویڈن ان کو ایکسٹراڈائٹ کر دیا جائے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس بات پہ رضامند نہیں ہوں. اچھا، میں کنٹیسٹ کروں گا کہ یعنی مجھے سویڈن نہیں جانا ہے، برطانوی عدالت کے سامنے کروں گا. اچھا. تیسری بات یہ تھی کہ جو الیجڈ سیکس کرائم جس کی بنیاد پہ سویڈن ان کی ایکسٹریڈیشن چاہ رہا ہے، کیا اس کے لیے ان کو بیل دی جائے گی یا نہیں. اب یہ مجھے کہنا ضروری ہے کہ یہاں پہ جو وہ لوگ جو جمہوریت پسند ہیں اور جو فریڈم آف اسپیچ میں یقین رکھتے ہیں، ان کا عام تاثر یہ ہے کہ یہ ٹرمپڈ اپ چارجز ہیں. ان میں اگر آپ فیکٹس دیکھیں تو حقیقت کم ہے اور یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چارجز ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کی بیل ڈینائی کر دی گئی. انہوں نے کچھ ٹیکنیکلٹیز پہ بیل ڈینائی کر دی. اب یہ ہے کہ 21 دن ہے جس کے اندر ایکسٹریڈیشن ہیئرنگ مکمل ہوگی، اور جولین اسانج صاحب کے جو لائرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دوران وہ دوبارہ بیل کی کوشش کریں گے. وہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اریسٹ وارنٹ انہیں دکھایا گیا ہے وہ ان کی نظر میں اتنا ویلڈ نہیں ہے. اچھا، ہمارے یہاں جو ہوتا ہے اگر فرض کریں کہ لوور کورٹ نے اب 21 دن کا آپ جیسے فرما رہی ہیں جی ریمانڈ ٹائپ ہو گیا، تو پھر غالباً سیشن یا ہائی کورٹ میں، تو لندن میں بھی اس طرح کی ہے کہ وہ آپ یعنی کل بھی ان کی ضمانت کا کیس اس سے ہائر عدالت میں جا سکتا ہے کہ نہیں 21 دن تک تو ہر صورت میں صبر کرنا ہے؟ بالکل، یہ ہے ممکن کہ وہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، اپیل کا حق ہے ان کے پاس. اب اگر آپ آگے چاہیں تو میں تھوڑا تبصرہ اور بھی کر دوں. وہی آپ سے کیس کو لیا کیسے، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں جی اس کیس کو، کیسے دیکھ رہی ہیں؟ جی اچھا، اب بات یہ ہے کہ اگر وہ سویڈن جاتے ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سویڈن آگے سے امریکہ ان کو ایکسٹراڈائٹ کرے گا یا نہیں. اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا سویڈن اور امریکہ کے درمیان ایکسٹراڈیشن ٹریٹی ہے، تو اس کا جواب ہاں میں ہے. 60 کی دہائی سے ان کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی موجود ہے امریکہ اور سویڈن کے درمیان. اور برطانیہ اور امریکہ کی؟ جی سوری، برطانیہ اور امریکہ کا ایسا معاہدہ ہے؟ نہیں، برطانیہ سے ڈائریکٹلی تو امریکہ جانے کی کوئی بات نہیں ہو رہی. اگر وہ امریکہ گئے تو وہ سویڈن کے ذریعے ہی جائیں گے. ٹھیک. جی
اچھا، اس کے بعد اب دوسری چیز جو اہم ہے میرا خیال ہے بتانا، وہ یہ ہے کہ وکی لیکس کے ذریعے ہی ہمیں یہ پتا چلا ہے پچھلے کچھ دنوں میں کہ سویڈن جو ہے وہ نیٹو کا ایک کوورٹ ممبر بن چکا ہے، یعنی کہ سیکرٹ ممبر. صحیح. اور پچھلے چند سالوں میں سویڈن اور امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتا رہا ہے جس کا علم سویڈن کے پارلیمنٹری ممبرز کو بھی نہیں تھا. ہمارے جیسا عالم ہی تھا کچھ. جی کچھ ملتا جلتا. اب یہ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ اگر وہ سویڈن جاتے ہیں تو سویڈش لا کے تحت ان کو امریکہ تب تک ویسے ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک جو سویڈش لیگل ہیئرنگز ہیں وہ کمپلیٹ نہ ہو. نہیں لیکن آپ ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں عائشہ بی بی کی ظاہر یہ آسٹریلین ہے، آسٹریلیا کی گورنمنٹ وہاں پر بھی تو دباؤ پڑ رہا ہے کہ ایک آسٹریلین سٹیزن ہے جس کا مقدمہ سویڈن میں ہے اور اس کو پکڑا گیا برطانیہ میں، تو آخر وہ بھی اپنے شہری کی کوئی مدد کریں گی، وہ بھی کوئی دباؤ ڈال رہی ہے. آپ نے اچھا سوال کیا ہے. آسٹریلین گورنمنٹ ہماری طرح کا لاوارث تو نہیں ہے نا جی. پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ ان کی شہریت لینا چاہتے ہیں واپس، اور وہ ان کی مدد کو نہیں آ رہے، اسی لیے تو وہ برطانیہ رہ رہے تھے پچھلے ہفتے. نہیں لیکن میں جو یہ جاننا چاہتا ہوں اگر مقابلہ کیا جائے یورپین ممالک اور آسٹریلیا اور امریکہ کا تو شاید برطانیہ میں قدرے بہتر ہیں یہ. نہیں لیکن دیکھیے نا کہ آسٹریلیا کا وہ ہے وہ اس کی شہریت کو نہیں وہ کرنا چاہ رہے. سویڈن میں نام نہاد واقعہ ہوا، سچا یا جھوٹا اس پہ میں اور آپ تو کمپیٹنٹ نہیں ہیں بات کر سکیں. لیکن آپ جو یہ فرما رہی ہیں کہ اگر فرض کریں برطانیہ سے وہ سویڈن اس کو بھیج دیں وہ اور کہیں کہ ہاں بھی تم نے یہاں وہ نام نہاد مبینہ الزام یا جرم کیا تھا لہذا یہاں کی عدالت میں بھگتو، تو امریکہ نے تو پر سے ابھی تک نہ آسٹریلیا سے یا برطانیہ سے یا سویڈن سے کوئی انیشیٹ کر کے کوئی اس طرح کی درخواست دے رکھی ہے کیا پہلے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ آفیشیل چینل سے اس طرح کوئی ابھی تک سامنے آئی ہے بات، لیکن میڈیا میں ضرور یہ تبصرہ ہو رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ اگر یہ سویڈن جاتے ہیں، جو کہ ابھی اگر میں کہہ رہی ہوں کہ یہ سویڈن جاتے ہیں اور اگر اس کے بعد امریکہ ان کو کہتا ہے کہ ہمیں یہ ایکسٹراڈائٹ کریں ان کو، تو وہ ایکسٹریڈیشن بھی لائرز فائٹ کریں گے. وہ کوئی امیڈیٹلی تو نہیں ہینڈ اوور کر دیا جائے گا، اور وہ اس بنیاد پہ بھی ایکسٹریڈیشن کو فائٹ کر سکتے ہیں کہ امریکہ. اچھا آخری سوال اپنے تجربے کی روشنی میں اپنے بہت نوٹ وردی میڈیا کامنٹیٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اسیسنیٹ کر دیا جائے یا ان کو پروسیکیوٹ کر دیا جائے، تو ایسا ماحول نہیں ہے امریکہ میں. اچھا جی بی بی آپ سے بالکل آخری سوال اجازت سے پہلے میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں فرض کریں اگر یہ بھی فائنلی فیصلہ ہونا ہے کہ اس کو سویڈن بھیج دیا جائے تو اس پروسیس میں اوسطاً لیٹ سے کتنی ایک دیر لگ سکتی ہے؟ کتنی دیر لگے گی؟ جی یہ تو کہنا بہت مشکل ہے نصرت صاحب. جیسے کہ میں نے کہا کہ 21 دن میں ان کو یہ اس کورٹ کو 21 دن ہے ابھی، میرا خیال ہے 14 دسمبر کو دوبارہ وہ کچھ ہیئرنگ کریں گے اور شاید وہ بیل دوبارہ چاہ رہے ہیں ان کے لائرز، لیکن کل ان کو 21 دن ہیں جس میں ایکسٹریڈیشن کا فیصلہ یہ کورٹ کرے گا. اور اس کے بعد جیسے کہ آپ نے کہا اپیل کا بھی چانس ہے. ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے تو اس کے بعد ویسے اگر وہ امریکہ جاتے بھی ہیں تو امریکہ میں وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو ایسپیوناج ایکٹ کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ The Espionage Act ابھی تک has not been successfully used to prosecute a third party recipient of a جی آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. اور بالکل اسی کے بات کے اوپر کیونکہ بہت زیادہ ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں، ہمارا نمبر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 05128200150. کوئٹہ سے کالر کہہ رہے ہیں، بہت دیر سے کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے، بالکل بریک پہ جانے کا وقت ہے. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، فرمائیے. جی سر میں نے یہ کہنا تھا سر کہ یہ وکی لیکس کا جو یہ انکشافات ہو رہے ہیں اس میں ہمارے ملک کی امیج پہ کیا فرق پڑ رہا ہے سر؟ وہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے صرف یہ تھا امیج روس کا بھی بڑا خراب ہوا ہے. لیبیا کے صدر قذافی صاحب ماشاءاللہ وہ قائد انقلاب، ان کے بارے میں جارجین نرس کی باتیں ہوئی ہیں. وہ کچھ نہیں ہوتا جی ان چیزوں سے. پروگرام ہمارا جاری ہے. ٹیلی فون نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں لیکن آپ ہمیں وقفے کے بعد کال کریں.
हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद।